قانون ہے کہ آپ پارلیمنٹیرینز کو اغوا نہیں کر سکتے، آپ اریسٹ نہیں کر سکتے، آپ ان کے اوپر بلا وجہ FIR نہیں کر سکتے. یہ تو قطغن ہے، یہ توہین ہے پارلیمنٹیرینز کی کہ آپ ان کو جو ہے بغیر وجہ کے گرفتار کرنا شروع کریں. تو میں نے اس لیے اسپیکر صاحب سے کہا کہ آپ رولنگ دیں، اپنا اختیار استعمال کریں. آپ دیکھیں جاس چودھری صاحب ہیں، ہمارے سینیٹرز ہیں، ابھی تک ان کی ضمانت نہیں ہوئی. چیئرمین جو سینٹ ہیں ان کو یہ اختیار ہے اور ان کو چاہیے کہ وہ کریں. دیکھیں یہ کرسی آنی جانی چیز ہے. آج ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، کل کو یہ لوگ اپوزیشن میں بیٹھے ہوں گے. تو اسپیکر صاحب کا اور چیئرمین صاحب کا یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے رولز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے تقریباً 7-8 گھنٹوں سے وزیر اعلیٰ صاحب کی فیملی اور ہم تمام اپنے چیف منسٹر خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو رہا. تو میں یہ پیغام اپنے قوم کے نام دینا چاہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ 7 کروڑ صوبے کے منتخب وزیر اعلیٰ، جن کے ساتھ 2/3 میجارٹی خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں، خیبر پختونخوا کے عوام نے ان کو اپنا مینڈیٹ دیا، ان کو اپنا رہبر چنا اور اپنا وزیر اعلیٰ بنایا. اگر علی امین گنڈاپور صاحب کے اوپر کسی نے کسی بھی قسم کی غیر قانونی حرکت کی تو ہم یہ تصور کریں گے کہ یہ خیبر پختونخوا کے عوام کی مینڈیٹ کی توہین ہے. علی امین گنڈاپور صاحب نہ صرف علی امین ہے بلکہ وہ ہمارے صوبے کے چیف منسٹر ہے. تو میں اپنے صوبے کی عوام کے سامنے مخاطب اس لیے آیا ہوں کہ ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا رابطہ نہیں ہو رہا. تو میں پورے پاکستانیوں کو بتاتا چلوں کہ اس ٹائم ملک میں جو حالات ہیں یا جلسے کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. تو آئیں مل کے اپنے محبوب قائد کے محبوب لیڈر جناب علی امین گنڈاپور صاحب کے لیے ہم سب مل کے آواز اٹھائیں اور پوری دنیا کو پیغام دے کہ ہمارے پاکستان میں چیف منسٹر بھی محفوظ نہیں ہیں. آج اس ویڈیو کے ذریعے میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے پوری قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ سب نے ان فاشسٹ حکمرانوں کے خلاف آواز اٹھانا ہے. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے چیئرمین بیرسٹر گور کو پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتار کیا، اور مجھے بہت افسوس ہے کہ اسپیکر صاحب نے بہت کمزوری دکھائی ہے. اس پارلیمنٹ کی تو ویسی عزت نہیں تھی، ایک جاری پارلیمنٹ ہے، ایک مینڈیٹ چور لوگ جو ادھر بیٹھے ہیں، اور پھر وہ قانون سازی بھی اس طرح کرے اور چیف جسٹس کی لیے جو ہے نا یا ججز کی لیے اگر کوئی اس کی عمر میں اضافہ کرنا ہے یا تعداد میں اضافہ کرنا ہے، اور کوشش یہ ہے کہ جتنی PTI کی MNAs وہ نہ آئیں یا یہ چند لوگوں کے اوپر جو ہے دباؤ ڈالے اور دباؤ سے اس سے ووٹ دلوائیں، تو یہ ایک غلط فہمی ہے. دیکھیے ہم نے یہ تحریک شروع کیا ہے پاکستان کو آئین اور قانون کے لیے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی علمبرداری ہوگی. ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، نہ ڈریں گے نہ دبیں گے. انشاءاللہ جدوجہد کریں گے اور آگے بڑھیں گے. میں اپنے تمام کارکنوں سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ مایوس نہیں ہوں گے، اس حالات کا مقابلہ کریں گے. ہم نے اس ملک کے لیے، یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے اس ملک میں اپنے بچوں کے مستقبل کو دیکھنا ہے، اور وہ مستقبل تب ہوگا اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی. میں ان جاری حکمرانوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جتنے لوگوں کو انہوں نے گرفتار کیا یا کیسز بنا اس کو واپس لو، اور اگر تم کوئی ایسی قانون سازی کرتے ہو تو اس کو مانے گا کون، اس کی حیثیت کیا ہوگی، اور ہر صورت میں ہم اس کو چیلنج بھی کریں گے اور اس کا مقابلہ بھی کریں گے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ ہم مشاورت کر رہے ہیں، ہمیں ایک دن پورے ملک میں نکلنا ہوگا تاکہ یہ فاسسٹ حکومت، ابھی ان کے دن گنے جا چکے ہیں، ابھی اس حکومت کی مزید برداشت سے یہ باہر ہے. کسی طور پر نہ عوام اس حکومت کو برداشت کرتے ہیں نہ ہم برداشت کریں گے. ہم انشاءاللہ اپنے حق کے لیے کڑے ہوں گے انشاءاللہ. ذرا عمران خان کے ساتھ چاہتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کو عمر کی حد بڑھا کے ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں. یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہمارے MNAs کو، ہمارے سینیٹرز کو گرفتار کر رہے ہیں، اور ان کی ہوا اس لیے نکلی ہے کہ کیونکہ 22 کے لیے ہم نے لاہور کے اندر جلسے کا اعلان کیا ہے. اس طرح سے اس فسطائیت کی حکومت کا جنازہ نکل چکا ہے، ان کا جانا ٹھہر چکا ہے. آپ دیکھیں گے
کہ جس وقت کوئی پھڑپھڑاتا ہے وہ آخری وقت ہوتا ہے. آج جس طرح سے انہوں نے ہمارا یہ کریک ڈاؤن کر کے پنجاب کی کے پی کی تمام لیڈرشپ کو گرفتار کیا, پورے پاکستان کے اندر تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب کو گرفتار کیا ہے. فوکس پر آگے بڑھتے رہیں گے اور انشاءاللہ پاکستان فلاح کی راہ پہ چلے گا. انشاءاللہ پاکستان غریب کا پاکستان بنے گا. انشاءاللہ پاکستان آزادیوں کا گہوارہ بنے گا. راجہ صاحب یہ بتائیں کہ جب بیرسٹر گوہر صاحب نے گرفتاری دی, وہ چیئرمین تھے, تو اس سے زیادہ فسطائیت کیا ہو سکتی ہے اور اس سے زیادہ ہم جمہوریت کا کیا مذاق بنا سکتے ہیں. اس لیے اور میں آپ کو ایک بات بھی یہاں پہ بھی کلیئر کروں کہ اس حکومت نے جو جس طرح اشتیاق بھائی نے کہا کہ آئینی ترمیم کا سوچا ہوا ہے, تو یہ کوئی ججوں کے مایات کو یا جس طرح باقی ان کے ذہن میں چیزیں, یہ کوئی عدلیہ کی آزادی پہ یہ جو وار کر رہے ہیں, یہ ایک تاریخی لمحہ ہے. اور میں آپ کو اس جگہ سے ایک نیوز بھی یہ دے رہا ہوں کہ انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ اس وقت جتنی بھی سیاسی جماعتیں تھی ان کی ہمدردی لینے کے لیے, لیکن میں آپ کو یہاں سے ایک بریکنگ نیوز بھی دے رہا ہوں کہ ان کو ہر طرف سے مایوسی ہو چکی ہے. ہر سیاسی جماعت نے جو پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں, جمہور کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں, انہوں نے اس پستائی حکومت کو جواب دیا ہے کہ آپ کی ہر جو ہے ترمیم کا ہم مقابلہ کریں گے. ہم اس جنگ میں جو ہے نا جمہور کے ساتھ کھڑے ہیں, عوام کی حاکمیت کے ساتھ کھڑے. 75 نام نہیں پتا. ابتدا کی سال ذکر ہے سلمانو جو مشتقہ کی سال تالے والا ہی اکا تالے والا ہی اکا تالے والا ہی اکا تالے والا ہی کی سالہ قسم دا ما تا پتہ دا چدا 100% عواما دا پولیس پہ دغه متفق تی چدا دی اوزی جو نہیں ورطا وانچا. اچھا دا عوام دا خونن ماشاءاللہ پا طور اس پہ دور عوام